السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. قال اللہ تعالی فی مقام آخر وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. محترم بھائیو، قابل احترام بزرگوں، ذوالحجہ کے دن چل رہے ہیں اور ان ایام میں ذوق شوق رکھنے والے، استطاعت رکھنے والے لوگ وہ جانوروں کی خریداری کرتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے، اللہ کی راہ میں ذبح کرنے کے لیے. جب سے یہ ایام شروع ہوئے ہیں یقیناً آپ نے دروس میں، خطبات جمعہ میں احکام بھی سنے ہوں گے، مسائل بھی سنے ہوں گے، فضائل بھی سنے ہوں گے. لیکن میں تھوڑی سی گفتگو اس سے ہٹ کر کرنا چاہتا ہوں. وہ گفتگو یہ ہے کہ آج کا جو دور چل رہا ہے اس کے اندر باضابطہ طور پر ایک تحریک کے طور پر، اجتماعیت کے طور پر الحاد کو فروغ دیا جا رہا ہے، لا دینیت کو فروغ دیا جا رہا ہے، دین کی بنیادوں پر حملے کیے جا رہے ہیں اور دینداروں کو ان کے دین سے ہٹانے کے لیے، ڈگمگانے کے لیے کئی ایک قسم کی دلیلیں دی جا رہی ہیں. اور اس سے بھی بڑا مسئلہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے، ہر بندے کے پاس فیس بک ہے، ہر بندے کے پاس یوٹیوب ہے، ہر بندے کے پاس واٹس ایپ ہے اور انفارمیشن کی، معلومات کی ایک بمبارمنٹ ہو رہی ہے بہت زیادہ. ہر بندہ ہی اس کے پاس کوئی نہ کوئی معلومات ہے، اس کو کوئی نہ کوئی مواد مل رہا ہے، اس کو کوئی نہ کوئی چیز پہنچائی جا رہی ہے. اور ان ایام میں بالخصوص قربانی کے حوالے سے بڑے شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں. حالانکہ آج سے 10-20 سال پہلے یہ کام نہیں تھا، لیکن دین کے خلاف مہم کو اس قدر تیز کیا گیا ہے کہ لوگوں کے گھروں تک موبائلوں کے، سوشل میڈیا کے ذریعے قربانی کو شکوک و شبہات میں ڈالنے کے لیے یہ ساری کی ساری انفارمیشن پہنچائی جا رہی ہے. اس لیے ہم کو چاہیے، میں آپ کو مطالعے کا ایک اصول بتا دیتا ہوں کہ ایک مسلمان کے لیے مطالعے کا، کسی کتاب کا، کسی تحریر کے پڑھنے کا بنیادی طور پر اصول یہ ہے کہ آپ نے بنیاد بنانا ہے اللہ کے قرآن کو اور محمد کے فرمان کو صلی اللہ علیہ وسلم. اس پر جو بات پوری ہے اس کو لے لے، جو اس پر بات پوری نہیں ہے اس کو قطعاً ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک طریقہ ہے. لیکن شیطان کی چالیں بڑی تیز ہیں. یاد رکھیں اس بات کو کہ آج کے اس دور میں قربانی کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ لو جی، اور پھر میں آپ کو انشاءاللہ آخر پہ یہ بات بھی بتاؤں گا کہ اس قربانی کا اسلامی معیشت پر کیا اثر ہے. بات یہ بتائی جاتی ہے کہ دیکھیں جی، اربوں روپے لگائے جاتے ہیں قربانی پر. ایک بندہ ہے، اللہ نے اس کو مال دیا ہے، دولت دی ہے، صاحب استطاعت ہے، 20 لاکھ کی، 25 لاکھ کی، 30 لاکھ کی قربانی لیتا ہے. کیا فائدہ جی اس کا؟ کیا ضرورت ہے اس کی؟ وہ اتنے پیسوں سے غرباء کی کفالت کی جائے، ان کی بچیوں کی شادی کی جائے، ان کی امداد کی جائے. کیوں جی؟ کتنی اچھی بات ہے، کتنی بہترین بات ہے.
انسان کے ذہن کو، عقل کو، شعور کو اپیل کرنے والی بات ہے کہ یار بات تو ٹھیک ہے، غریب کی مدد کرنی چاہیے، قربانی کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن یاد رکھیں اس بات کو کہ شیطان نے آدم علیہ السلام کو کیا کہا تھا؟ درخت کا پھل کھا لو، یا تو ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گے یا فرشتے بن جاؤ گے۔ لیکن کہا کیسے تھا؟ اللہ نے سورہ اعراف کے اندر اس کے انداز کو بیان کیا ہے۔ اس نے آ کر لالچ نہیں دی تھی، اس نے دھمکی نہیں دی تھی، اس نے آ کر فورس نہیں کیا تھا، اس نے کوئی گن پوائنٹ پر حضرت آدم کو درخت کا پھل نہیں کھلایا۔ اس کا انداز کیا تھا؟ قاسمہما انی لکما لمن الناصحین، میں قسم کھا کر یہ بات کہتا ہوں کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اور میں تمہارا بڑی خیر خواہ ہوں، میں تمہاری بھلائی کرنا چاہتا ہوں، میں تم کو صحیح راستہ دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ بات یاد رکھیں، شیطان آپ کو کبھی نہیں کہے گا نماز نہ پڑھو، وہ یہی کہے گا اور کوئی نہیں یار ایک کری دی ڈیڑھ نہیں پڑھ لی، کوئی گاہک ہی آ جاتا ہے بیجا دکان تے، وہ کبھی آپ کو یہ نہیں کہے گا نماز نہ پڑھو، وہ کہے گا چلو ٹھہر کے پڑھ، رک کر پڑھ لینا ذرا، ہو سکتا ہے کہ دکان پر بندہ آ جائے، چلو ایک باری نے ڈیڑھ باری پڑھ لینا، ڈیڑھ باری نے دو باری پڑھ لینا، کرتے کرتے نماز کا وقت گزار دیتا ہے۔ وہ کبھی سیدھی طرح سے انسان کو آ کر اچھائی سے نہیں روکتا، اس نے یہی کہنا ہے لو جی قربانی کی کیا ضرورت ہے، غریب کی مدد کرو۔ یاد رکھیں اس بات کو، اسلام کی جتنی بھی عبادات ہیں اس کا متبادل کوئی نہیں، یہ اصول سمجھ لیں۔ بندہ کہتا ہے اچھا میں نماز نہیں پڑھتا یار میں اللہ کا ذکر کر لینا بیٹھ کے، تو کافی ہے؟ نہیں کافی۔ بندہ کہتا ہے چلو میں زکوٰۃ نہیں دیتا، ویسے میں کسی غریب آدمی کی مدد کر دیتا ہوں، تو کیا اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ بندہ صاحب استطاعت ہے، اللہ نے صاحب مال بنایا ہے، اللہ نے صاحب دولت بنایا ہے، اللہ نے اس کو جسمانی طور پر صحت عطا کی ہے، وہ کہتا ہے یار مجھ پر حج تو فرض ہے، چلو میں حج رہنے دیتا ہوں، میں کوئی اور نیکی کا کام کر لیتا ہوں، حج ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ اسلام کا بنیادی طور پر اصول یہ ہے کہ جو کام جس طرح شریعت نے، اللہ کے قرآن نے، محمد کے فرمان نے جیسے بتایا، سمجھایا، فرمایا ہے اسی طرح کرنا ہے، اس میں اپنی طرف سے کسی قسم کا کوئی اضافہ اور کمی نہیں کرنی، یہ اصول ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، قرآن نے کہا فصل لربک وانحر، قربانی کرو، بس قربانی کرو۔ کیا ضرورت ہے اس میں کہ اسلام کی بنیادوں کو ہلانے کی؟ یاد رکھیں اس بات کو، یہ باقاعدہ طور پر امت مسلمہ کو عدم استحکام کا شکار کیا جا رہا ہے، اس کو آپ سمجھ لیں۔ یہ سوشل میڈیا پر اس طرح کی کئی باتیں وائرل ہوتی ہیں ان دنوں میں آ کر، پھر اچانک ان کو جانوروں کے حقوق بھی یاد آ جاتے ہیں، جو سارا سال گوشت کھاتے ہیں ان کو اچانک ان دنوں میں آ کر پھر جانوروں کے حقوق بھی یاد ہوتے ہیں۔ یار اتنے جانوروں کو ایک ہی دن میں ان کی گردنوں پر چھری چلا دینا، یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ لو جی یہ کون سی بات ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منها ومنها تأکلون، کچھ جانور ایسے ہیں جو اللہ نے سواری کے لیے بنائے، سواری کرو، کچھ جانور اللہ نے کھانے کے لیے بنائے ہیں، ان کو کھاؤ، بات ختم، اللہ کا حکم آ گیا۔ لہذا ہم کو چاہیے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ یہ لا دینیت اور الہاد کی جو آوازیں بلند ہوتی ہیں ان دنوں میں، ہم نے اس پر کان نہیں دھرنا انشاءاللہ۔ اور دوسری بات یہ ہے، اس کا فائدہ پتہ کیا؟ اس کا فائدہ یہ ہے، میں پوری دنیا کی بات نہیں کرتا، ایک محتاط اندازے کے مطابق تقریباً پورے پاکستان میں 4 کھرب کی قربانی ہوتی ہے، 4 کھرب کی، اور کسائی جو اپنی مزدوری لیتے ہیں پورے پاکستان میں، اس کا جو ایک محتاط اندازہ ہے وہ یہ ہے کہ کسائیوں کی مزدوری جو ہے وہ تقریباً 23 ارب روپیہ بنتی ہے، اور اس کے علاوہ جو چارے کا کاروبار ہے 3 ارب کا کاروبار وہ ہوتا ہے۔ کتنے پیسے بنے جی؟ کاروباری لوگ بیٹھے ہیں، 4 کھرب 26 ارب روپیہ،
4 खरब 26 अरब रुपए की ट्रांजैक्शन होती है, गर्दिश होती है इन 10-15 दिनों में इस पाकिस्तान के अंदर। जिसका क्या मतलब है? जिसका मतलब यह है कि देहातियों के मवेशी सेल हुए, उनके पास दौलत आई, किसानों के चारे फरोख्त हुए, उनके पास पैसा आया। इसी तरह फिर ये एक वाज़ेह जो चीज़ है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद जब हम मंडी से जानवर लेकर निकलते हैं, लोडिंग अनलोडिंग का जो काम होता है, रिक्शे वालों के किराए बनते हैं, इसी तरह मज़े वालों की मजदूरियां बनती, ये इसके अलावा है। गोया के इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में, मईशत की जुबान में इसको कहते हैं सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ, यानी सरमाए की एक ऐसी गर्दिश होती है इन 10, 15, 20 दिनों में कि हर बंदे के पास वाफर पैसा होता है। और यही बुनियादी उसूल है इस्लामी निज़ाम मईशत का, जिसका अल्लाह ने 28वें पारे में सूरह हशर के अंदर बयान किया है। फरमाया कई ला यकून दूलतम बैनल अगनियाइ मिनकुम। 28वां पारा है, सूरह हशर है, पहला रुकू है। इसको घर जाके खोलें और किसी मुस्तनद तफसीर में इसका मुताला करें। हम मुसलमान होने की हैसियत से याद रखें इस बात को, इस्लाम के निज़ाम मईशत के अलावा जितने भी निज़ाम हैं वो निज़ाम ऐसे है कि दौलत गरीब की जेबों से निकलती है, अमीर की तरफ जाती है। सूदी निज़ाम को देख ले, वो भी ऐसे ही है। इसी तरह सरमायादाराना निज़ाम को देख ले, वो भी ऐसे ही है। जागीरदाराना निज़ाम को देख ले, वो भी ऐसे ही है। इसी तरह कम्युनिज्म, जितने भी दुनिया के अंदर निज़ाम आए, इस्लाम इन निज़ामों में से किसी निज़ाम का हामी नहीं है, इसलिए कि ये सारे के सारे गरीब दुश्मन निज़ाम है। ये सिर्फ एक मिसाल मैंने आपको इन अय्याम में दी है, चूंकि आप इन दिनों से गुजर रहे हैं और जानवरों की खरीदो फरोख्त कर रहे हैं। आप इसको थोड़ा सा कारोबारी तरीके से सोचें, थोड़ा सा ऊपर लेवल पर जाकर के यार कितना ज्यादा सरमाया सर्कुलेट करता है हमारे मुआशरे के अंदर और कितना फायदा होता है। ये इस्लाम के निज़ाम मईशत की बुनियादी बात है कि कई ला यकून दूलतम बैनल अगनियाइ मिनकुम, कि तुम्हारा जो सरमाया है वो सिर्फ सरमायादारों तक नहीं रहना चाहिए। क्या होता है, एक करोड़पति की बेटी है, उसकी शादी हो रही है, जा कहां रही है? करोड़पति के घर ही जा रही है। अब लाखों रुपया करोड़ों रुपया लग रहा है शादी पर, जाना कहां है? सरमायादार के घर। याद रखें इस बात को, ये जो निज़ाम है इस्लामी निज़ाम मईशत के अलावा कोई भी निज़ाम वो मुआशरों के अंदर खाना जंगी पैदा करता है, नफरत पैदा करता है। एक आदमी है, सरमायादार है, वो अपनी बेटी की शादी पर करोड़ों रुपए लगा रहा है, उसी के घर के बाहर एक चौकीदार बैठा है 20,000 रुपए महीने पर, उसकी बेटी जहेज की वजह से घर से उठ नहीं रही, क्या करेगा? उसके दिल पर क्या बीतेगी? इसलिए ये सिर्फ एक मिसाल आज के इन दिनों के हिसाब से मैंने आपको दी है कि हमको चाहिए, हम बहसीयत मुसलमान सोशल मीडिया को इस एतबार से इस्तेमाल करें कि हमने सूदी निज़ाम का हामी नहीं बनना, हमने सरमायादाराना निज़ाम का हामी नहीं बनना, हमने जागीरदाराना निज़ाम का हामी नहीं बनना, हमने आवाज़ उठानी। और देखें हम क्या करते हैं सोशल मीडिया पर, हम एक होकर जब आवाज़ उठाते हैं तो होता क्या है, मोबाइल कार्ड का रेट कम हो गया सर, उसके अंदर जो कटौती होती थी वो कम हो गई थी। क्यों? आवाम की आवाज़ मरी के लिए आपने जब महंगाई हुई, आपने वहां पर सोशल मीडिया पर एक होकर आवाज उठाई जी, वो सारे का सारा माफिया बन चुका है वहां पर, लिहाजा मरी का बाइकाट किया जाए। तो क्या हम इस्लाम के लिए, इस्लाम के निज़ाम मईशत के लिए, इस्लाम के निज़ाम के लिए हम आवाज नहीं बुलंद कर सकते? उठाएं इस चीज को, अपने आप को अल्लाह के दीन के सिपाही बनाएं और अपने आप को अल्लाह के दीन के लिए कायम करें, खड़े हो जाए कि हमने इंशाअल्लाह अज़ीज़ इन सारे के सारे निज़ामों के मुकाबले में अल्लाह के निज़ाम को खड़ा करना है। और वो निज़ाम मईशत क्या है? कई ला यकून दूलतम बैनल अगनियाइ मिनकुम, के दौलत अमीर से गरीब की तरफ मुंतकिल होती है,
غریب سے امیر کی طرف جو دولت کا انجام ہو، طریقہ ہو، یاد رکھیں وہ اسلام کا نظام نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو چند باتیں سمجھانا چاہتا تھا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اسلام کے نظام معیشت کے لیے ہم کو کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو پھر گفتگو کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔